السلام علیکم لسنرز، میں پیش کر رہی ہوں آپ کی خدمت میں ان ریٹائرڈ انسپیکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیاں جو تقسیم ملک سے پہلے کی ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ سنیں گے کہ ان انسپیکٹر صاحبان نے ناکافی سہولیات کے باوجود بھی انتہائی محنت اور فرض شناسی کے ساتھ اپنے فرائض کو ایمانداری سے انجام دیا اور اس راہ میں کسی کی ہمارت یا اثر و رسوخ کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آئیے اس تعارف کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کہانی کے راوی ہیں راجہ عطالت خان اور اس کا عنوان ہے انگوٹھے کا نشان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جناب راجہ صاحب، ایک آدمی کو کسی نے قتل کر کے اس کی لاش نزدیکی خبیب نالے میں ڈال دی ہے۔ میرے ایک ماتحت کانسٹیبل نے مجھے سلیوٹ کرتے ہوئے رپورٹ دی۔ یہ غالباً 1929 کے موسم سرما کی ایک صبح تھی، جبکہ میں نماز سے فراغت کے بعد اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر پر ذکر و ورد میں مشغول تھا۔ میرا بڑا لڑکا محمد یوسف، جو کہ اس وقت گورنمنٹ سینٹیمنٹ ہائی اسکول میں جماعت نہم کا طالب علم تھا، میرے قریبی بیٹا تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا۔ کس شخص کی لاش ہے؟ کوئی پتہ لگا؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ نہیں جناب، اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ بے شمار لوگ وہاں موقع پر جمع ہو چکے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں اس زمانے میں CID سب انسپیکٹر تھا اور میری رہائش کوٹہ شہر کے محلہ اسلام آباد میں حبیب نالے کے قریبی تھی۔ چونکہ علاقہ تھانہ سٹی کوئٹہ کا تھا، جہاں کے ابتدائی رپورٹ وقوعات درج ہونی تھی اور اسی تھانے کے عملے کو موقع پر پہنچ کر دریافت کا آغاز کرنا تھا، اس لیے میرا موقع پر جانا ضروری نہ تھا۔ لیکن بحیثیت ایک پولیس افسر جس کی زندگی کا بیشتر حصہ سنگین جرائم کی تفتیش میں گزرا ہو، میری دلچسپی مجھے موقع پر لے گئی۔ میں اپنے ماتحت ہیڈ کانسٹیبل راجہ محمد اکرم، بعد میں وہ انسپیکٹر پولیس ہو کر ریٹائرڈ ہوئے، اس کے ساتھ جب میں حبیب نالے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا، جس کے درمیان ایک شخص کی لاش 2 بوریوں میں لپٹی ہوئی اور رسی سے بندھی پڑی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں سیاہ پوٹ نظر آ رہے تھے اور ہجوم میں سے کسی نے مقتول کا چہرہ بوری ہٹا کر ننگا کیا ہوا تھا۔ مقتول کے سر اور گردن پر گہرے زخم تھے، جن سے کچھ خون رس رس کر وہاں بہتا رہا تھا اور زمین پر ایک سرخ لکیر بناتا ہوا جم گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ لوگوں کا ہجوم وہاں کافی تھا، کوئی شخص بھی مقتول کی شناخت نہ کر سکا تھا۔ لاش ایک جوان شخص کی تھی، جسے کسی نے بے دردی سے اس کی کھوپڑی، گردن اور حلق پر کسی تیز دھار آلے سے ضربات پہنچا کر ہلاک کیا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پیچھے ہٹ جانے کی اپیل کی تاکہ پاؤں کے سراغ ضائع نہ ہو پائے، لیکن اس ہجوم میں پاؤں کے نشانات کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ ہم اس انتظار میں وہیں کھڑے تھے کہ تھانہ سٹی سے کوئی افسر موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کرے، لیکن تقریباً نصف گھنٹے تک تو وہاں کوئی نہ آیا۔ البتہ ایک حکم نامہ انگریز سپرنٹینڈنٹ پولیس کی طرف سے مجھے وہاں موقع پر ہی پہنچا، جس کی روح سے سنگین قتل کی دریافت و تفتیش خصوصی طور پر میرے سپرد کی گئی تھی۔ اس حکم کے پہنچنے پر چونکہ کارروائی لازماً میری ذمہ داری ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے عملے کو وہاں فوراً طلب کیا اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ نقشہ موقع مرتب کیا گیا اور پیشتر اس کے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جاتا اور اس کے بدن پر موجود ہر چیز قبضہ پولیس میں لی جاتی۔ مقتول کی شناخت بڑی اہمیت رکھتی تھی تاکہ دریافت کا کسی سمت آغاز ہو سکتا۔ میں نے ہجوم سے پکار کر استفسار کیا کہ اگر کوئی مقتول کو پہچانتا ہو تو بتائے، لیکن چاروں طرف خاموشی چھائی رہی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہروں پر اس سفاکانہ قتل پر تعصب کے آثار نمایاں تھے کہ یکایک ایک طرف سے ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی نے، جس کی عمر بمشکل 6-7 برس کی ہوگی، ہائے میرا چچا، ہائے میرے چچا کہتے ہوئے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، وہ کسی کے روکے رک نہیں رہی تھی
اور مسلسل پوری قوت سے چیخ چیخ کر بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا تاکہ وہ صرف یہ دیکھائے کہ وہ کہاں اور کس گھر میں داخل ہوئی، تاکہ مقتول کا اتا پتہ لگ سکے۔ اب میں اور وہاں موجود سب لوگ اس کانسٹیبل کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو اس نے بتلایا کہ لڑکی نالے کے عقب میں پانس روڈ پر واقع احاطہ سیٹھ غلام رسول کے آخری سرے والے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بمشکل اتنا ہی بتا سکا تھا کہ ہماری توجہ اس لڑکی کی ماہیت میں ایک ادھیڑ عمر مرد اور دو خواتین کی جانب مبذول ہو گئی، جو چیخ و پکار کرتے ہوئے نالے میں اتر کر بدحواسی کی حالت میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ مرد نے تو لاش کے پاس پہنچتے ہی ایک زوردار دھاڑ ماری، آہ میرا بھائی، اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی روئی بھی جا رہی تھی اور اپنے باپ کو ہوش میں لانے کے لیے کوشاں تھی۔ دونوں عورتوں نے پیٹ پیٹ کر وہ ماتم کیا کہ سارا مجمع ہمدردی کے جذبات سے تڑپ اٹھا۔ خصوصاً ان میں سے ایک نوجوان عورت تو شدت غم اور جذبات سے دردناک بین بھی کرتی جا رہی تھی، اور کبھی زور زور سے سینہ کوبی کرتی اور کبھی اپنے منہ پر بے دردی سے دو ہتھڑ مارتی اور اپنے بال پوری قوت سے نوچتی تھی۔ وہ مقتول کی بیوہ تھی۔ اس کا سفید لٹھے کا سادہ سا میلا برقع نیچے زمین پر گر چکا تھا، لیکن آج وہ اس سے بے نیاز تھی۔ جس انداز سے اس نے وہاں ماتم کیا اور چیخ و پکار کی، وہاں موجود بیشتر لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ بار بار ہزارہ قوم کو کوس کوس کر بددعائیں دے رہی تھی، جس کے افراد نے اس کے مطابق یہ ظلم ڈھایا اور اس کی دنیا عین عالم شباب میں تاریک کر کے تباہ کر دی۔ مجھ سے خود اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے بڑھ کر اسے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اسے حوصلہ اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی اور برابر پیٹ پیٹ کر اپنا حال بد سے بدتر بنا رہی تھی۔ چونکہ سورج نکل کر بلند ہو چکا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی، میں وقت ضائع کیے بغیر تفتیش کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ تفتیش کے رخ کا تعین تو مقتول کے گھر والوں کے بیانات کی روشنی میں ہی ہو سکتا تھا، لیکن موقع پر موجود مقتول کی بیوہ بھاوج بھائی کی دماغی حالت اس ناگہانی صدمے کی وجہ سے دگرگوں تھی۔ میں بڑی مشکل سے ان سے مقتول کا نام وغیرہ پوچھ سکا، جو کہ ٹیلرنگ شاپ کا مالک فضل احمد بتایا گیا۔ مقتول کی بیوہ اس بھیانک واردات کی ذمہ داری ہزارہ قبیلے کے افراد پر ڈالتی تھی، لیکن کوئی نام بتانے سے قاصر تھی، جس کی وجہ میرے خیال میں اس کی غیر متوازن دماغی کیفیت تھی۔ تاہم میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ہزارہ قبیلے کے جرائم پیشہ مشکوک چال چلن کے افراد کو فوری طور پر حاضر تھانہ سٹی کرنے کے لیے اپنے ماتحت عملے کے چند کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دی اور بسد مشکل مقتول کے ورثاء کو سمجھا بجھا کر حوصلہ اور صبر کا دامن تھام کر اپنے گھر جانے پر آمادہ کر لیا، تاکہ میں موقع کی کارروائی حسب ضابطہ مکمل کر سکوں۔ لاش کے پاس جو خون زمین پر بہہ کر منجمد ہو گیا تھا، اسے احتیاط سے کھرچ کر دوسرے خون آلود بارچہ جات کے ساتھ سربہ مہر کر کے کیمیکل اینالائزر کو بھجوانے کا بندوبست کیا گیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھجوا کر مقتول کے بدن پر جو چیز بھی موجود تھی اس کا بغور معائنہ کر کے حسب ضابطہ قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ ان امور سے فراغت پاتے ہی میں مقتول کے گھر پہنچا۔ راستے میں خان صاحب مرزا عبدالواحد خان پراسیکیوٹنگ انسپکٹر، جو کہ نزدیک ہی رہتے تھے، میرے ساتھ اظہار دلچسپی ہو لیے۔ مقتول ٹیلر ماسٹر فضل احمد کا گلی کے آخری کونے میں مختصر سا مکان تھا، چھوٹا سا صحن اور سامنے کی طرف برآمدہ، جس میں 2 کمروں کے دروازے، جن کے درمیان تقریباً 2.25 فٹ کا فاصلہ ہوگا، کھلتے تھے۔ ایک کمرے میں سے مقتول کی بیوہ کی آہوزاری کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہی رہائشی کمرہ تھا اور اس کے ساتھ والا دوسرا کمرہ خالی تھا، جس میں صرف ایک سائیکل کھڑی تھی۔ میں اس خالی کمرے میں بیٹھ گیا اور راجہ محمد اکرم ہیڈ کانسٹیبل کو
مقتول کی بیوہ کو دوسرے کمرے سے بلا لانے کے لیے بھیجا۔ بیوہ جب آئی تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ایک نوجوان خوبرو عورت تھی۔ اس نے دریافت پر اپنا نام الہی نور بتایا۔ فضل احمد کے ساتھ اس کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، اولاد کوئی نہ تھی۔ اس کا بیان تھا کہ میری زندگی مقتول کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار گزر رہی تھی۔ گزشتہ روز شام کے وقت میرا خاوند اپنی ٹیلرنگ شاپ بند کر کے حسب معمول سائیکل پر گھر آیا۔ سورج اس وقت غروب ہوا ہی تھا۔ اس نے سائیکل اپنی موجود جگہ پر کھڑی کی اور دوسرے کمرے میں جا کر کوٹ اتار کر پلنگ پر رکھا، اور اس کے ساتھ ہی مشہدی لنگی بھی سر سے اتار کر رکھی ہی تھی کہ باہر گلی کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ باہر گیا اور کسی آدمی کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز تھوڑی دیر تک مجھے آتی رہی۔ پھر اس نے اندر آ کر مجھ سے کہا کہ وہ ذرا یوں ہی سڑک تک اس آدمی کے ساتھ جا رہا ہے، ابھی واپس آ جائے گا۔ میرے پوچھنے پر میرے خاوند نے بتایا تھا کہ اس کے ہمراہ آدمی ہزارہ قوم کا ہے اور اس کے ساتھ اسے کوئی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن اندھیرا ہو جانے کے باوجود وہ واپس نہ آیا۔ اتنا کہہ کر الہی نور پر رکعت طاری ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس دوسرے کمرے میں جا کر بیان کرنے لگ گئی۔ اس کا بیان ادھورا رہ گیا تھا اور اس کی مظلومیت کے پیش نظر اسے سختی سے کچھ کہنے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔ مجبوراً تھوڑی دیر صبر کے بعد الہی نور کو پھر بلوا بھیجا۔ وہ آ تو گئی، لیکن اس نے چیخ کر کہا، ایک تو میری دنیا اجڑ گئی ہے اور مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، الٹا آپ لوگ مجھے بار بار تنگ کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جو بتا سکتی تھی وہ بتا دیا۔ میں نے کہا، بی بی دیکھو، ہمیں تمہارے دکھ اور غم کا پورا پورا احساس ہے اور تمہارے ساتھ ہمدردی بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ ظلم تم پر توڑا ہے اسے جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار کو پہنچائیں، لیکن ایسا کرنا تبھی ممکن ہے کہ تم حوصلہ کرو اور ہوش و آواز قائم کر کے واقعات کو یاد کر کے ٹھیک ٹھیک بیان دو۔ پولیس غیب کا علم تو رکھتی نہیں کہ مجرم کو اپنے اس علم کی بنا پر پکڑ لے۔ آخر سے جرائم کا کھوج لگانے کے لیے متعلقہ افراد کی فراہم کردہ معلومات پر انحصار کر کے نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہارا خاوند قتل ہو گیا ہے اور تم صدمے سے نڈھال ہو تو یقین جانو کہ میری دلی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے، کیونکہ قاتل کو پکڑنے کی ذمہ داری کا تمام تر بوجھ اب مجھ پر ہے، اور جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا مجھ پر نیند حرام ہو گئی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے ذرا حوصلے سے کام لو، اپنے خاوند کے قتل کا انتقام لینے کی خاطر ہی ہماری مدد کرو، اور جو ہم پوچھتے ہیں اس کا سوچ کر صحیح صحیح جواب دو۔ الہی نور نے رندی ہوئی آواز میں کہا، جو مجھ سے پوچھنا ہے آپ ایک بار ہی مجھ سے پوچھ لیں، اور خدا کے لیے مجھے بار بار تنگ نہ کریں۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا تم بتا سکو گی کہ تمہارے خاوند کے ساتھ کسی شخص کی کسی قسم کی کوئی پرخاش یا دشمنی تھی؟ الہی نور نے روتے روتے ہی جواب دیا، نہیں، اس کا کوئی دشمن نہ تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کسی پر بھی تمہارا اگر شک ہو تو سوچ کر بتاؤ۔ الہی نور بولی، ایک بار تو کہہ چکی ہوں کہ یہ کارروائی ہزارہ قوم کے لوگوں کی ہے، بس آپ ان کو پکڑیں۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں بتایا، دیکھو الہی نور، ہزارہ قوم کے افراد تو یہاں کوئٹہ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ہم کس کو پکڑیں اور کس بنا پر پکڑیں یہ تو تم بتاؤ گی، ورنہ یوں راہ چلتے لوگوں پر ہم بلا وجہ کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اب وہ ہزارہ جو کل شام تمہارے خاوند کو گھر سے بلا کر لے گیا تھا، ذرا حافظے پر زور دے کر بتلاؤ کہ وہ کون تھا۔ اگر وہ تمہارے خاوند کا دوست تھا یا واقف کار تھا تو کبھی نہ کبھی تو تمہارے خاوند نے باتوں ہی باتوں میں تم سے اس کا ذکر کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی لین دین کا ذکر کیا ہوگا۔ شاباش، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ الہی نور بولی، میرے خاوند نے کبھی کسی ہزارے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا، اور کل شام کو اسے گھر سے بلا کے لے جانے والے شخص کو میں ہزارہ اس بنا پر کہتی ہوں
کہ میرے خاوند نے کہا تھا کہ وہ ہزارہ ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اب پریشان ہو گیا کہ تفتیش شروع کروں تو کس سمت۔ مجھے توقع تھی کہ الہی نور کے بیان سے کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، لیکن اس کا بیان قطعاً مفید ثابت نہ ہوا۔ ضمیر اس سے سختی یا درست کلامی کی اجازت نہ دیتا تھا کہ ایک مظلوم دکھیا کے دل کو اور دکھانا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر الہی نور کو بلوا بھیجا کہ بس ایک بار اور آنے کی تکلیف کرے، اس کے بعد اسے زحمت نہیں دی جائے گی۔ پہلے تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور زور زور سے پکار کر کہا کہ پولیس کے متعلق واقعی جیسا سنا تھا ویسی ہی ہے، مرے ہوئے کو مارتی ہے اور عورتوں کو تو بلا وجہ تنگ کرنے میں اس کا جواب نہیں۔ میں اکیلی عورت ہوں، میرے جیٹھ اور جٹھانی کو تو تم لوگوں نے گھر بھجوا دیا ہے اور گھڑی گھڑی مجھے مرتوں میں بلا کر باتیں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ باہر جا کر قاتل کی تلاش کریں، پولیس یہاں مجھ اکیلی عورت کے پاس ہی ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہے۔ لیکن سمجھانے بجھانے پر وہ بادہ لینا خواستہ آ ہی گئی۔ میں نے اسے اپنا بیان پورا کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ بتائے کہ اس کے خاوند کے باہر چلے جانے کے بعد اس نے صبح تک کیا کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی میرا خاوند گھر واپس نہ لوٹا تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ رات جو گزرتی جا رہی تھی، میرے خوف اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر جب رات کے 2 بج گئے تو میں مزید انتظار کا حوصلہ نہ کر پائی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اینڈرسن روڈ پر واقع اپنے جیٹھ کے مکان کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ میرا جیٹھ اور میری جٹھانی رات گئے مجھے اکیلا دیکھ کر گھبرا گئے اور ماجرا پوچھا۔ میں نے انہیں سارا حال کہہ سنایا اور انہیں بتایا کہ میں ڈر کے مارے چونکہ اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اطلاع دینے آئی ہوں۔ میرے جیٹھ نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا بھائی ایک شریف آدمی ہے، کوئی بچہ بھی نہیں کہ کہیں کھو گیا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسا کام پڑ گیا ہو اور اب تک گھر واپس نہ آ سکا ہو، اس لیے میں واپس گھر جا کر سو جاؤں، صبح خدا کر پتہ کرے گا۔ میں نے تنہائی میں ڈر اور خوف کا اظہار کیا تو اس نے اپنی چھوٹی لڑکی میرے ہمراہ کر دی۔ میں لڑکی کے ساتھ واپس گھر آئی اور لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں۔ طرح طرح کے خیالات اور خدشات پریشان کرتے رہے اور ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ آج صبح میرا جیٹھ اور جٹھانی آ گئے اور یہ معلوم کر کے کہ میرا خاوند گھر نہیں لوٹا، مجھے پولیس چوکی پر ساتھ لے گئے، جہاں میں نے اپنے خاوند کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی۔ چوکی والوں نے رپورٹ درج کر کے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے خاوند کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہم وہاں سے واپس اپنے گھر آئے اور ناشتے کے لیے میں نے لڑکی کو پیسے اور پیالہ دے کر بازار سے دہی لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی چیختی چلاتی ہوئی واپس آئی اور اپنے چچا کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی۔ اتنا کہہ کر الہی نور پر شدت جذبات سے رکت طاری ہو گئی اور وہ آہو بکا کرتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں جا کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ خان صاحب، مرزا عبدالواحد خان پراسیکیوٹنگ انسپکٹر، جو کہ میرے دوست بھی تھے اور میرے ہمراہ دلچسپی کی خاطر کارروائی دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ وہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کروں بلکہ تھانہ سٹی جا کر ان ہزارہ افراد سے پوچھ گچھ شروع کروں جنہیں میں نے وہاں طلب کیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس میں دل میں سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور جب تک کوئی مفید اشارہ الہی نور کے بیان سے نہ مل جائے اس پر سوالات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن مرزا صاحب کے اصرار پر میں بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا اور مکان کی گلی میں کھلنے والے دروازے پر پہنچ کر ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ میرے قدم جیسے کسی غیر مرئی قوت نے روک لیے۔ میں نے مڑ کر سامنے برآمدے پر نگاہ ڈالی تو دونوں کمروں کے دروازوں کے مابین 1.25 فٹ چوڑی سفیدی شدہ دیوار کی پٹی پر قد آدم کی اونچائی پر مجھے ایک سرخ گول سا نشان نظر آیا۔ چند لمحے میں وہیں کھڑے کھڑے اس نشان کو گھورتا رہا اور پھر مرزا صاحب کو رخصت کر کے اگلے ہی لمحے میں واپس سین عبور کر کے
سیدھا برآمدے میں سرخ نشان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک واضح نشان انگوٹھا تھا، سرخ رنگ کا۔ محتب شیشے سے اس کا معائنہ کیا۔ اس کے آس پاس دیوار پر اور کوئی نشان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ ہاں، البتہ رہائشی کمرے کے دروازے سے باہر دیوار کے کنارے کی سفیدی پر قد آدم کی بلندی پر ہی کسی کھردری چیز کی ہلکی سی رگڑ کا ایک چوڑا سا نشان موجود تھا، جسے کوئی اہمیت تو نہ دی جا سکتی تھی، لیکن یہ نوٹ ضرور کیا گیا کہ رگڑ کا نشان دروازے کے اوپر والے کونے کی بلندی پر کیوں کر اور کس چیز سے لگ سکتا تھا، جبکہ انگوٹھے کا سرخ نشان بار بار میری توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں وہاں موجود تھا اور اس کی سرخی کس چیز سے تھی۔ آخر وہ سرخ سیاہی کا نشان تھا تو وہ برآمدے کی دیوار پر 5-6 فٹ کی بلندی پر کیسے لگ گیا تھا، جبکہ انگوٹھے کا سرخ نشان بار بار میری توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں وہاں موجود تھا اور اس کی سرخی کس چیز سے تھی۔ اگر وہ سرخ سیاہی کا نشان تھا تو وہ برآمدے کی دیوار پر 5-6 فٹ کی بلندی پر کیسے لگ گیا تھا، اور اگر وہ پان کی پیک کا نشان تھا تو بھی وہی بلندی کا سوال پیدا ہوتا تھا۔ ناک سے پھوٹی ہوئی نکسیر یا خون سے بھرے ہوئے ہاتھ لگنے کی وہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ نشان انگوٹھا چونکہ میرے لیے ایک معمہ کی صورت اختیار کر گیا تھا، اس لیے اس کے حل کے لیے الہی نور سے استفسار ضروری تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر میں نے اسے کمرے سے باہر آنے کی زحمت دی۔ وہ پولیس کو کوستی ہوئی باہر آئی تو میں نے اسے دروازے کے پاس ہی دیوار کے کونے پر رگڑ کا نشان بتاتے ہوئے پوچھا کہ بی بی، تم بتلا سکتی ہو کہ یہ رگڑ کا نشان کیسا ہے؟ میری جانب بلا، اب مکان کی دیواروں پر ہر خراش یا پڑی لکیر کی بابت میں کیا بتا سکتی ہوں؟ مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کریں اور اپنے فرائض باہر جا کر انجام دیں، اس نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، رگڑ کے نشان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی، لیکن میں نے اسے نشان انگوٹھا دکھاتے ہوئے پوچھا، اس انگوٹھے کے نشان کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس کی یہاں موجودگی کا جواز بتاؤ گی؟ الہی نور نے نشان انگوٹھے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور پھر بولی، جناب، ایک حیادار عورت اب آپ کو اس بارے میں کیا بتائے؟ اور پھر نظریں نیچی کر کے گویا ہوئی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ عورت کے ہر ماہ میں چند مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں۔ اگر ان ایام میں میرا خط کہیں اس دیوار پر لگ گیا تو کیا غضب ہو گیا؟ لیکن آپ نے تو میرا پیچھا نہ چھوڑنے کی گویا قسم کھا رکھی ہے۔ اور وہ روتی چلاتی ہوئی پھر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے اس مرتبہ الہی نور کے رویے پر سخت غصہ آیا کہ وہ صرف ایک آدھ سوال کا جواب دے کر اپنے کمرے میں جا بیٹھتی تھی، اور جب اسے بار بار وضاحت کے لیے بلانا پڑتا تھا تو اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اب وہاں دیوار پر نشان انگوٹھا کی موجودگی کا جواز جو اس نے پیش کیا تھا وہ میری نظر میں معقول نہ تھا، کیونکہ ایام میں خون آلود ہاتھ کے باتھ روم کی دیوار پر تو لگ جانے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن برآمدے کی دیوار پر نہیں، اور پھر وہ اس قدر بلندی پر تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ الہی نور کے کمرے کو ایک نظر دیکھ ہی لیا جائے۔ میں نے اس کے کمرے کا پردہ ایک طرف کیا اور دروازے میں ہی کھڑے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور سجا ہوا تھا، یعنی فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس پر درمیان میں چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا پڑا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ دائیں جانب ایک کشادہ پلنگ پڑا ہوا تھا جس پر کرینے سے بستر لگا ہوا تھا، اور اس پر ایک فر کوٹ اور ایک مشہدی لنگی کلا پر بندھی ہوئی پڑی تھی۔ دروازے کے بالمقابل کونے میں انگیٹھی تھی جس میں چولہا بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی الہی نور ایک گدی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دیواروں پر چاروں اطراف ریشمی دوپٹے لٹک رہے تھے۔ یہ دیواروں پر دوپٹوں کا لٹکانا مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن خیال آیا کہ شاید اس عورت کے پاس کمرے کی دیواروں کو سجانے کے لیے تصویریں وغیرہ نہ ہوں گی، تو اس نے دوپٹے ہی لٹکا کر خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال میں نے پردہ ہاتھ سے چھوڑ دیا
اور باہر برآمدے میں سوچوں میں غلطاؤں پہ چڑھ ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے مان میری نظر برآمدے کے شتیر سے بندھی ہوئی ایک رسی پر پڑی، جس کا ایک سرا تقریباً 1 فٹ لمبا نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ میں اس سرے کے پاس جا کر رک گیا اور اسے بہت دیکھتا رہا۔ اس کا سرا چاقو یا چھری سے تازہ کٹا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے ایک کانسٹیبل کو تھانے سے وہ اشیاء فوراً احتیاط سے وہاں لانے کا حکم دیا جو مقتول کی لاش پر سے قبضہ پولیس میں لی گئی تھیں۔ ایک اور کانسٹیبل کو میں نے فوٹوگرافر کو لانے کے لیے بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے سے مطلوبہ اشیاء پہنچ گئیں۔ میں نے ان اشیاء میں سے وہ رسی نکالی جس سے لاش بوریوں میں بندھی ہوئی تھی۔ جب اسے برآمدے کی شتیر سے بندھی رسی کے ساتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بالکل ایک ہی رسی کے 2 ٹکڑے تھے۔ ان کے کٹے ہوئے سروں کو آپس میں ملا کر دیکھا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ میں نے روبرو گواہان شتیر سے رسی کو کھلوایا اور فرد مقبوضگی مرتب کر کے اسے قبضہ پولیس میں لے لیا۔ اسی اثنا میں فوٹوگرافر پہنچ چکا تھا جسے میں نے نشان انگوٹھا کے دور اور نزدیک سے فوٹو اتارنے کا حکم دیا۔ فوٹو جب لی جا چکی تو اس نشان کو نہایت احتیاط سے مٹی کے ساتھ اکھڑوا کر کیمیکل اینالائزر کو بھجوانے کے لیے سرپا مہر کیا۔ اس کے انسانی خون ہونے یا نہ ہونے کی بابت تصدیق ہو سکے۔ ان امور سے فراغت پانے کے بعد میں نے اپنے ماتحت عملے کو الہی نور کے کمرے کی مکمل تلاشی روبرو گواہان حسب ضابطہ لینے کے لیے کہا اور ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ الہی نور کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ قدرے لیت و لال اور شور مچانے کے بعد جب کھڑی ہوئی تو وہ گدی جس پر وہ بار بار جا بیٹھتی تھی اٹھا کر دیکھنے پر اس کے نیچے کہیں کہیں خون کے سرخ سرخ دھبے سے پائے گئے۔ اب الہی نور خاموش کھڑی تھی۔ اس کے سامنے تلاشی لی جا رہی تھی لیکن سامان سے ہمارے مطلب کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ جب دیواروں پر آویزاں دوپٹوں کو ہٹایا گیا تو دیواروں پر تازہ تازہ ہلکی لپائی ہونے کی وجہ سے اس وقت تک قدرے نمی باقی تھی۔ اس پر میں نے دری، قالین، سب چیزیں نکالنے کا حکم دیا۔ جو ہی دری کو ہٹایا تو اس کے نیچے چٹائی پر کافی مقدار میں منجمد خون پایا گیا۔ چٹائی ہٹانے پر کچے فرش پر بھی کافی خون سرایت ہو کر پہنچا ہوا تھا۔ تلاشی کے دوران میں مکمل خاموشی چھائی رہی اور جب اس سے فارغ ہوئے تو ہر چیز کا وہ حصہ جو خون آلود تھا کاٹ کر علیحدہ کیا گیا اور فرش پر سے بھی خون آلودہ مٹی کھرچ لی گئی اور ان سب کو کیمیکل اینالائزر کو بھجوانے کے لیے سرپا مہر کیا گیا۔ میں ضابطے کی کارروائی سے فارغ ہو کر الہی نور کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت نرمی سے اس کمرے میں خون کی اتنی مقدار میں موجودگی کا جواز پوچھا۔ اس نے جواباً کہا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے بکرا صدقہ کرنے کی منت مانی ہوئی تھی، سو پرسوں ہی ہم نے اسے ذبح کیا تھا، اس لیے خون تو وہاں گرنا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو الہی نور، ہوش کی بات کرو، میں نے تو آج تک کسی کو بکرا اپنے رہائشی کمرے میں ذبح کرتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا، یہ تمہیں ایسا کرنے کی کیا سوچی؟ بس جناب، ہمارا عقیدہ تھا کہ جس کمرے میں صدقہ دیا جائے اس کمرے سے نحوست و بلائیں دور ہو جاتی ہیں، سو ہم نے اسی خیال کے پیش نظر ایسا کیا۔ الہی نور کا یہ جواب دینا ہی تھا کہ میں نے اچانک پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا جس سے وہ ایک چیخ کے ساتھ چکرا کر نیچے گر گئی اور پکارنا شروع کر دیا، بتاتی ہوں، مجھے کچھ نہ کہیں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھ کر کھڑا ہونے کو کہا اور غضبناک آواز میں اسے سچ واقعہ بتانے کی فہمائش کی۔ فضل حسین نے میرے خامد کو قتل کیا ہے، فضل حسین کو پکڑو، اس نے میری زندگی برباد کی ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کانسی روڈ پر رہتا ہے اور وہاں صابن کے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس کے اس بیان کے درست ہونے پر شبہ تھا، لیکن احتیاطاً میں نے فوراً 2 کانسٹیبل فضل حسین کو لانے کے لیے بھجوا دیے جو کہ جلدی اسے لے آئے۔ فضل حسین نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ وہ ادھیڑ عمر درمیانے قد کا آدمی تھا، رنگ سانولا، چہرے کے نقوش بس یوں ہی سے تھے، شو پڑی ہوئی تھی
اور داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی نمایاں تھے۔ اس کے سر پر میلی سی گرم ٹوپی تھی، کمر میں چادر باندھے ہوئے تھا اور بدن پر گرم خاکی رنگ کی اوور کوٹ اور پاؤں میں سلیپر پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے اس کی خیریت دریافت کی اور پھر پوچھا کہ کیا وہ صاحب خانہ فضل احمد ٹیلر ماسٹر کو جانتا ہے؟ اس کا جواب اس نے اسبات میں دیا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت محض الیک سلیک بتائی۔ کبھی کبھار اس کے ہاں آنا جانا بھی بتایا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے علم ہے کہ فضل احمد قتل ہو چکا ہے، تو اس نے بڑی حیرانی سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے الٹا مجھ سے کب، کیوں اور کس نے وغیرہ قسم کے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے گزشتہ رات قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کی بیوی الہی نور تمہیں اس کا قاتل بتاتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا اور کہا، راجہ صاحب، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ وہ مجھ پر قتل کا الزام دھرتی ہے۔ میری تو ملاقات ہی کافی دنوں سے مرحوم کے ساتھ نہیں ہوئی، اور پھر قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا؟ بھلا میں نے اسے کیوں ماننا تھا؟ اگر وہ ایسا کہتی ہے تو محض بکواس کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی دوست کو بچانے کی خاطر میرا نام لے رہی ہو۔ چونکہ اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی اور شام ہو جانے کی وجہ سے خنکی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اور میرے عملے نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے فضل حسین کو حراست میں لے کر تھانے کی حوالات میں بھجوا دیا اور الہی نور بھی زنانہ حوالات میں بند کر کے ہدایات جاری کی کہ ان دونوں کو آپس میں کسی صورت بھی ملاقات یا گفتگو کرنے یا پیغام رسانی کا موقع نہ دیا جائے۔ ان دنوں انگریزی راج تھا اور کوئٹہ ایک صاف ستھرا بارونق لیکن مختصر سا شہر تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے شناسا تھے اور مجھے تو وہاں کا بچہ بچہ جانتا اور عزت کرتا تھا۔ پیچیدہ اور سنگین ترین جرائم کی تفتیش عموماً میرے ہی سپرد کر دی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری سروس میں کسی ایک کیس میں بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ دوسرے دن الصبح میں تھانہ سٹی گیا اور الہی نور سے پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو وہ متضاد بیانات دیتی رہی اور یوں ظاہر کرتی رہی جیسے کہ وہ مقبوط الخواص ہو، لیکن بالآخر اس نے بتایا کہ میرا معاشقہ عرصے سے فضل حسین کے ساتھ چل رہا تھا اور ہم دونوں چاہتے تھے کہ میرا خامند فضل احمد کسی طرح ہمارے راستے سے ہٹ جائے، لیکن کوئی تجویز ہمارے ذہن میں نہ آتی تھی۔ فضل حسین ہمارے گھر میرے خامند کی غیر موجودگی کے علاوہ اس کی موجودگی میں بھی اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ میرا خامند اسے ماموں کہہ کر پکارتا تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وقوع سے چند روز پہلے فضل حسین نے مجھ سے کہا کہ اب اس طرح چوری چھپے ہمارا ملنا کب تک رہے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فضل احمد کا قصہ پاک کر دیا جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ شادی کر کے مزے سے زندگی گزاریں۔ بالآخر اس نے میرے خامند کو گھر پر ہی رات کے وقت ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے وقوع کی شب کا تعین کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں ہی اگر یہ واردات کی جائے اور تمام نشانات وغیرہ پوری احتیاط سے تلف کر دیے جائیں تو پولیس کو ہم پر شک نہیں ہو سکے گا، اور ہزارہ قوم کے افراد کے متعلق محمل سا بیان دے کر پولیس کو صحیح راستے سے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وقوع کی شب میرا خامند حسب معمول مغرب کے بعد گھر آیا۔ پگڑی اور کوٹ اتار کر اس نے پلنگ پر رکھے اور نیچے دری کے فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے سبز چائے بنا لانے کے لیے کہا۔ اس کا منہ میری طرف تھا اور پیٹھ دروازے کی طرف۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے چائے بنائی ہی تھی کہ فضل حسین آ گیا جس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا تو میرے خامند نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹھیے۔ جب فضل حسین نیچے بیٹھ گیا تو میرے خامند نے مجھے کہا کہ میں پہلے ماموں کو چائے دوں۔ چنانچہ میں نے چائے کی پیالی فضل حسین کو دی جسے اس نے جلدی سے پی کر جانے کی اجازت چاہی۔ میرے خامند نے اسے مزید بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن فضل حسین ہم سے تو کسی ضروری کام کا بہانہ لے کر رخصت ہو گیا، مگر باہر برآمدے میں اندھیرے میں کھڑا موقع کا انتظار کرتا رہا۔ میرے خامند نے اپنے لیے چائے طلب کی تو میں نے اس کی طرف پیالی بڑھا دی۔
جسے وہ لے کر پینے لگا۔ اسی وقت فضل حسین اندر داخل ہوا۔ میرا منہ چونکہ دروازے کی طرف تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمبل کے نیچے سے ایک ٹوکا نکالا اور میرے خامد کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک بھرپور ٹوکے کا وار اس کے سر پر کیا، جس کے ساتھ ہی میرا خامد چیخ مار کر نیچے گر گیا، اور فضل حسین کو دیکھ کر اس نے صرف اتنا کہا، اوہ ماموں، یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن فضل حسین نے بغیر وقت ضائع کیے پھرتی سے اس کے سر اور گردن پر پے در پے وار کیے۔ میرا خامد تڑپتا رہا اور اس کے خون کے چھینٹے دیواروں پر پڑتے رہے۔ میں خاموش اپنی جگہ پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھتی رہی، حتیٰ کہ میرے خامد نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اتنا کہہ کر الہی نور شدت جذبات سے زار و قطار رونے لگی اور فضل حسین کو ظالم اور جلاد کہہ کر کوستی رہی۔ جب وہ بڑاس نکال چکی تو میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ میرا خامد مر چکا تھا اور اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا اور تھمتا نہ تھا۔ فضل حسین لاش کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں تھا۔ اس نے تمام خون آلودہ چیزیں مثلاً دری، قالین وغیرہ اکٹھی کیں اور لاش کو 2 بوریوں میں، جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا، لپیٹا۔ باہر سین میں جو رسی کپڑے سکھانے کے لیے بندھی ہوئی تھی اسے کاٹ کر لایا اور اسے لاش کو باندھا۔ اس بنڈل کو اس نے دری اور دیگر خون آلودہ چیزوں میں رکھ کر باندھا تاکہ خون نیچے نہ ٹپکے۔ جب بڑی سی گٹھری تیار ہو گئی تو فضل حسین نے مجھے اس کے ساتھ ہو کر گٹھری کو اس کے سر پر رکھوانے کے لیے مدد کرنے کو کہا۔ لاش بہت وزنی ہو گئی تھی، لیکن جو توں کر کے میں نے اس کو اس کے سر پر رکھوایا۔ گٹھری کو وہ سر پر رکھے ہوئے جب دروازے سے جھک کر باہر نکلا تو گٹھری پھنس کر دروازے سے نکلی، جس کی وجہ سے دروازے کے ساتھ دیوار کے کونے پر شاید رگڑ آ گئی تھی۔ میں بھی برآمدے تک گٹھری کو تھامے ہوئے نکلی تھی، اس لیے شاید میرا خون آلودہ ہاتھ کا انگوٹھا کہیں بے خبری میں برآمدے کی دیوار پر لگ گیا تھا، جو سارا راز فاش کرنے کا سبب بنا۔ فضل حسین لاش کو حبیب نالے میں پھینک کر جلدی واپس آ گیا۔ وہ خون آلودہ چیزیں جن میں اس نے لاش رکھ کر گٹھری بنائی تھی واپس لے آیا تھا، جو اس نے ایک طرف رکھ دیں، اور ہم دونوں نے کمرے میں خون کے داغ دھبوں کو بڑی احتیاط سے طلب کرنے کی طرف توجہ دی۔ میں نے دیواروں پر پوچھا پھیر کر خون کے چھینٹوں کو مٹایا، لیکن دیواروں کی گیلے پن کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے دوپٹے نکال کر لٹکا دیے تاکہ وہ سجاوٹ کے طور پر لٹکائے ہوئے معلوم ہوں۔ دوسرے کمرے سے دوسری دری نکال کر وہاں بچھائی، خون آلودہ چٹائی نیچے رہنے دی کیونکہ خون جم گیا تھا، اور پھر یہ تو خیال ہی نہ آیا کہ پولیس کمرے کی تلاشی بھی لے گی۔ غرض یہ کہ ہم دونوں نے مل کر اپنی طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ کمرے کی صفائی اور ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد یہ اطمینان کر لیا کہ بظاہر سب درست ہو گیا ہے، تو ہم دونوں نے غسل کیا اور قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور عہد کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے یہ راز راز ہی رہے گا اور ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی قیمت پر نہیں اگلے گا۔ ہزارہ قوم کے لوگوں پر الزام دھرنے کی تجویز بھی اسی وقت ہمیں سوجی تھی۔ اس اثنا میں رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے اپنے زیورات باکس سے نکال کر ایک پوٹلی میں باندھے اور فضل حسین کے حوالے کیے کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے جا کر اپنے پاس رکھے تاکہ گڑبڑ میں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ فضل حسین نے خون آلودہ دری اور دوسری چیزوں کی گٹھری بنائی اور اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ جاتے ہوئے اس نے آرام سے سو جانے کو کہا تو میں نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اکیلی میں یہاں رات کسی صورت نہیں گزار سکتی۔ اس نے اس پر مجھے جیٹ کے گھر چلے جانے کو کہا اور مجھے ساتھ لے کر وہ اینڈرسن روڈ اور کانسی روڈ کے چوک تک آیا۔ ہم وہاں سے جدا ہو گئے اور اس کے آگے تو وہی کچھ ہوا جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ جب مجھے الہی نور کے اس بیان کے درست ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا بیان زیر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری قلم بند کرایا اور اس کے بعد فضل حسین کی طرف توجہ دی۔ وہ اس جرم کے ارتکاب سے صاف انکاری تھا۔ میرے عملے نے اس پر روایتی تشدد بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنی بے گناہی کی مسلسل رٹ لگائے جا رہا تھا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، لیکن ملزم اقبال جرم کا نام نہ لیتا تھا۔ الہی نور کے بیان کے علاوہ
اس کے خلاف شہادت بھی ایسی کوئی نہ تھی جس کی بنا پر اسے سزا ہو سکتی۔ ان حالات میں اس کا اقبالی جرم کرنا بہت ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے وہ شب برات تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ اگر اس رات بھی ملزم فضل حسین اقبالی نہ ہوا تو پھر کبھی نہ ہوگا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں تھانے پہنچا اور دفتر کے کمرے میں فضل حسین کو حوالہ سے بلوا لیا۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ میں نے اسے اس کے قریب آرام سے بیٹھ جانے کو کہا اور اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے رو رو کر شکایت کی کہ میرا عملہ اس پر حد سے زیادہ تشدد کرتا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے۔ اس پر میں نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور جتنے بھی پولیس کے آدمی وہاں موجود تھے انہیں باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکیاں بھی اچھی طرح سے بند تھیں، اس کی تسلی کر لی۔ میں اس احتیاط سے یہ کارروائی کر رہا تھا تاکہ اس کا نفسیاتی اثر ملزم فضل حسین پر ہو جائے۔ ذرا سی آہٹ پر میں اٹھ کر کھڑکی یا دروازے کی طرف جاتا اور کان لگا کر سنتا، جیسے کہ میں تسلی کر رہا تھا کہ باہر کوئی آدمی سن تو نہیں رہا۔ پھر میں نے اپنی کرسی کو فضل حسین کے قریب کرتے ہوئے اسے بالکل دھیمی آواز میں رازدارانہ انداز میں کہا، دیکھو فضل حسین، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ یہ بات تمہارے علم میں بھی ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں اور وہ مجھے ہر چیز کی خبر دیتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے بھی اس بات کے صحیح ہونے کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج چونکہ تم رو پڑے ہو اور مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم بے گناہ ہو اور تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ تم پر واضح کر دوں کہ جنات نے مجھے تمہارے بارے میں ہر بات بتا دی ہے۔ اگر تم از خود اقبالی جرم کرو یا نہ کرو، مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ تم نے یہ قتل کیا ہے، بلکہ جنات نے تو اس سارے واقعے کی فلم تک مجھے دکھا دی ہے۔ اگر تم خود اپنے جرم کا اقرار کر لیتے تو تمہیں سہولت رہتی، تم پر تشدد بھی نہ ہوتا اور میں تمہاری کسی طریقے سے مدد کرتے ہوئے تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نکالتا۔ لیکن نامعلوم تم کس غلط فہمی میں اقرار جرم نہ کرنے میں کوئی مصلحت سمجھے بیٹھے ہو۔ قصور تو دراصل سارا اس الہی نور کا ہے جس نے تمہیں قتل کرنے پر اکسایا۔ تم تو محض اس کے آلۂ کار ہو۔ اصل مجرم تو وہ ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ بچ جائے گی اور تم خواہ پھانسی لگ جاؤ گے، کیونکہ سارا الزام وہ تم پر دھر رہی ہے اور اس کا بیان چشمدید گواہ کے طور پر تمہارے خلاف ہوگا۔ ان حالات میں میری مخلصانہ رائے تو یہی ہے کہ تم صحیح اقبالی بیان دے دیتے تو تمہارے بچاؤ کی کوئی راہ نکالی جا سکتی اور الہی نور کو سخت ترین سزا دلائی جا سکتی۔ ہاں، یہ جو باتیں جو میں نے تم سے اب کی ہیں بالکل راز میں رہنی چاہیے۔ تم اس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گے، ورنہ تمہیں جنات گزند پہنچا سکتے ہیں۔ اب سوچ کر مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے بات ختم کر دی اور ملزم کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ انگیٹھی میں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ذہنی کشمکش کے آثار خویدہ تھے۔ چند لمحے مکمل سکوت کے بعد وہ اچانک میرے پاؤں کی طرف لپکا اور انہیں پکڑ کر یوں گویا ہوا، راجہ صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے بچاؤ کی کوئی صورت نکالیں۔ میں نے قتل کیا ہے، لیکن مجھ پر تشدد ہونے کے باوجود اقبالی جرم نہ کرنے کے راستے میں میرے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی قسم کی رکاوٹ تھی۔ اب چونکہ اس بدذات عورت نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور پھر آپ جیسی بزرگ ہستی کو بھی سارے واقعات کا علم ہو چکا ہے، تو میرا اپنی حد پر قائم رہنا فضول معلوم ہوتا ہے۔ میں صحیح ساری بات بتانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ میری مدد کرنے کا وعدہ کریں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر اپنے آدمیوں سے فضل حسین کے لیے گرم چائے بھجوانے کے لیے کہا اور پھر فضل حسین کو تسلی دیتے ہوئے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، حتی الامکان جو رعایت مجھ سے ہو سکے گی وہ ضرور کروں گا، بشرطے کہ اس کا بیان بالکل صداقت پر مبنی ہو۔ چائے پینے کے بعد ملزم فضل حسین نے ساری کہانی اپنے معاشقے سے لے کر قتل کرنے تک تقریباً اسی طرح سنا ڈالی
جس طرح الہی نور کا بیان تھا۔ اس نے مقتول کو اس کے اپنے ہی گھر میں قتل کرنے کا پروگرام اس لیے بنایا تھا کہ طے شدہ اسکیم کے تحت اگر الہی نور نے ہوشیاری سے پولیس چوکی میں اپنے خامد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور پھر لاش پر آہو بکا اور ماتم صحیح جذبے سے کیا اور ہزارہ قوم کے کسی نامعلوم افراد کے خلاف محمل سا بیان دے ڈالا، تو پھر پولیس یقیناً قاتل کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی اور گھر میں واردات ہونے کے شک کا امکان نہیں رہے گا۔ کچھ عرصے بعد پولیس یوں ہی اندھیرے میں ٹکریں مارنے کے بعد کیس عدم پتہ قرار دے دے گی یا کسی بے گناہ کو دھر لے گی تو وہ نور الہی راولپنڈی جا کر نکاح کر لیں گے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ واردات کے بعد الہی نور کو اینڈرسن روڈ اور کانسی روڈ کے چوک تک لا کر رخصت کر دینے کے بعد اس نے کیا کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں سیدھا کانسی روڈ پر واقع اپنے گھر پہنچا تو میں گھبرایا ہوا تھا اور مجھے سوچ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں اور خون آلود دری، قالین کے ٹکڑے اور دوسرے پارچہ جات کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ میرے اپنے پہنے ہوئے کپڑے اور کمبل بھی تو خون آلودہ تھے اور پھر زیور کی پوٹلی کو کہیں چھپانا تھا۔ سوچ سوچ کر پہلے میں نے زیور کی پوٹلی کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض کے لیے مجھے انگیٹھی کے پائپ کو گزارنے کے لیے چھت کے کونے میں کیے گئے کھلے ہوئے سوراخ والی جگہ محفوظ نظر آئی۔ چنانچہ میں نے اوپر چڑھ کر اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پوٹلی کو چھت کے اندر چھپا دیا۔ اس کارروائی سے پیدا ہونے والی آہٹ سے میرے بڑے بھائی محمد امین کی نیند کھل گئی اور وہ اٹھ کر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میرے حلیے کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ ساری بات کہہ سناؤں، سو میں نے اختصار سے سب کچھ بتا دیا۔ خوف کی وجہ سے میں کانپ رہا تھا۔ سارا قصہ سن کر میرا بھائی بہت سر پٹایا اور پریشان ہو گیا، لیکن میں نے اس سے التجا کی کہ جو کچھ مجھ سے ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب بغیر وقت ضائع کیے میرے بچاؤ کے لیے وہ میرے ساتھ تعاون کرے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم دونوں نے مل کر کمرے کے درمیان میں آگ کے لیے بنے ہوئے گہرے کھڈے میں آگ جلائی اور اپنے پہنے ہوئے خون آلود کپڑے اتار کر انہیں دوسری چیزوں کے ساتھ جلا ڈالا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ساری راکھ نکال کر باہر سڑک پر میونسپلٹی کے کچرا باکس میں پھینک دی۔ اتنے میں دن نکل آیا، نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ میرا بھائی محمد امین اس فعل سے سخت ناراض اور خوفزدہ تھا۔ اس نے مجھے سختی سے کہیں باہر جانے سے منع کر دیا تھا، سو اس دن میں اپنے کمرے میں ہی پڑا رہا، لیکن خدشات کے ساتھ ساتھ دل کو تسلی بھی دیے جا رہا تھا۔ اور پھر قرآن پر ہم دونوں کی اٹھائی ہوئی قسم بھی ڈھارس بندھاتی تھی۔ جو ہی شام کو پولیس میرے گھر پر آئی اور مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا، تب میرا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں الہی نور نے راز اگل نہ دیا ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے بالآخر کامیابی عطا کی۔ میں نے اپنے عملے کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں تعجب اس بات پر تھا کہ اتنے دنوں سے انہوں نے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنائے رکھا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آج وہ بغیر کسی قسم کے تشدد کے صرف ایک پیالی چائے پی کر کیسے جرم کا اقرار کر بیٹھا۔ دوسرے دن صبح ملزم کو حراست میں اس کے گھر پر لے جا کر اس کی خانہ تلاشی لی گئی اور اسی کی نشاندہی پر روبرو گواہان زیورات کی پوٹلی چھت کے اندر سے برآمد کر کے بطور ثبوت قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ میونسپلٹی کے اس خاک روب کو، جس کی ڈیوٹی ملزم کے گھر کے قریب کچرا باکس کی صفائی پر تھی، اس سے بھی دریافت کرنے پر اس نے ذہن پر زور دے کر تسلیم کیا کہ وقوع کی شب بعد کی صبح کو اس نے کچرا باکس میں سے غیر معمولی مقدار میں تازہ جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کو اٹھایا تھا، جو کہ زیادہ تر کسی موٹے مضبوط کپڑے از قسم دری کی معلوم ہوتی تھی۔ خاکروب کی یہ شہادت اور ملزم کے گھر سے برآمد شدہ زیورات کی پوٹلی ملزم کے بیان کی تصدیق کرتی تھی۔ اب محمد امین اپنے بھائی فضل حسین سے جب
حوالات میں ملاقات کرنے آیا تو اس نے اسے اقبال جرم کرنے پر سخت لعن طعن کی اور آئندہ محتاط رہنے اور کسی اور بات کا اقرار کر لینے سے سختی سے منع کر دیا۔ یہ معاملہ تو صاف ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز جس کی برآمدگی نہایت ضروری تھی وہ تھا آلۂ قتل۔ آلۂ قتل کی برآمدگی کے بغیر ملزمان کی سزا یابی مشکوک نظر آتی تھی۔ اس لیے فضل حسین سے جب میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ صاف مکر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ آلۂ قتل یعنی ٹوکا تو واردات کے بعد مقتول کے گھر میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے الہی نور سے پوچھا جائے۔ اور الہی نور سے جب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ فضل حسین نے خون آلودہ پارچہ جات کی گٹھری میں ٹوکا بھی رکھ لیا تھا، اس لیے اسی کے پاس ہوگا۔ چونکہ دونوں ملزمان آلۂ قتل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو بٹھا کر پوچھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ آلۂ قتل کس کے پاس ہے۔ الہی نور نے فضل حسین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور اسے ظالم، سفاک، مردود اور نہ معلوم کن کن القابوں سے نوازتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کے شوہر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد خون آلودہ ٹوکا دوسرے کپڑوں کے ساتھ گٹھری میں باندھ کر ساتھ لے گیا تھا، اس لیے وہ اسے پیش کرے، اور پھر اپنے آپ کو ستم رسیدہ اور مظلوم ثابت کرنے کے لیے بیان کرنے لگ پڑی۔ فضل حسین نے مسکراتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی اور گویا ہوا، الہی نور، گو مجھے اتنے دن سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پولیس نے ہر زیادتی مجھ سے روا رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے مردوں کی طرح اسے برداشت کیا، اور تمہارے ساتھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی قسم کو توڑنا گوارا نہ کرتے ہوئے میں نے اپنے منہ سے یہ راز افشا نہ کیا۔ لیکن ادھر عورت ذات کا کردار ملاحظہ ہو کہ راجہ صاحب کو صرف ایک ہی تھپڑ لگنے پر تم ساری قسمیں وعدے بھول گئیں اور پکار اٹھیں، فضل حسین کو پکڑو، فضل حسین کو پکڑو۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مظلوم بتا رہی ہو اور مجھے ظالم۔ او مردود، کیا تو ظالم نہیں ہے جس نے میرے خامند کو بے دردی سے قتل کیا، اور میں مظلوم نہیں ہوں جس کی دنیا ہی تم نے اجاڑ کر رکھ دی؟ اگر میں نے قسم توڑ دی تھی تو تم نے کب اس کا پاس رکھا؟ تم نے بھی تو آخر اقبال جرم کر ہی لیا نا؟ الہی نور نے جواب دیا، اگر میں نے اقبال جرم کر لیا ہے تو کسی خاص وجہ سے کیا ہے، تھپڑ لگنے یا کسی تشدد کے تحت نہیں کیا۔ فضل حسین نے کہا، میں نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں گلے شکوے چھوڑ کر قتل کی نسبت فیصلہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈالتے رہے۔ بہرحال دونوں کی بحث و مباحثے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آلۂ قتل ملزم فضل حسین نے ہی کہیں پس و پیش کیا ہے۔ اگلے دن میں نے فضل حسین کو علیحدگی میں دفتر کے کمرے میں بلا کر اس سے آلۂ قتل کی نسبت بات کی اور کہا کہ فضل حسین، مجھے معلوم ہے کہ آلۂ قتل تمہارے ہی پاس ہے اور تم خواہ ضد کر رہے ہو۔ تم اگر مجھ سے تعاون نہ کرو گے تو میں تمہاری امداد کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے ٹوکا میرے حوالے کر دو۔ فضل حسین بولا، جناب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ عجیب طریقے سے میری مدد کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو مجھ سے اقبالی بیان لکھوا کر مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے آپ نے، اور اب رہی صحیح کسر آلۂ قتل کو مجھ سے برآمد کروا کر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایسی امداد نہیں چاہیے جناب۔ چلو اتنا تو تم نے بلا واسطہ مان لیا ہے کہ آلۂ قتل تمہارے ہی پاس ہے، اب سے چھوڑ دو اور اسے میرے حوالے کر دو۔ رہا تمہاری مدد کا سوال، تو تمہیں کیا خبر کہ ایک تفتیشی افسر کے پاس ملزم سے رعایت برتنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا۔ فضل حسین بولا، اگر ایسی بات ہے تو چلو میں آلۂ قتل آپ کو دیے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ہمراہ بالکل اکیلے چلیں گے، کوئی اور پولیس والا یا گواہ وغیرہ ساتھ نہ ہوگا۔ میں نے اس کی چال کو سمجھتے ہوئے کہا،
بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہوش کی بات کرو، تم حراست میں ہو اس لیے میرے ہمراہ چند آدمی تو ضرور ہوں گے۔ لیکن فضل حسین بضد رہا کہ اگر آپ بالکل تنہا میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو آلائے قتل دے سکتا ہوں، ورنہ قتل نہیں۔ اسے بضد دیکھ کر میں نے اندھیرے میں تیر چلایا اور کہا، دیکھو فضول باتیں نہیں کیا کرتے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جنات نے مجھے آلائے قتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ جگہ بھی بتائی ہوئی ہے جہاں وہ اس وقت پڑا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی شرافت سے اسے پیش کر دو، تمہاری بہتری اسی میں ہوگی۔ فضل حسین جو اب جنات والا معاملہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا بولا، راجہ صاحب مجھے پھر بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، اگر آپ کے جنات نے آپ کو بتا دیا ہے تو پھر دیکھتے کیا ہیں، جائیں آلہ قتل جا کے برآمد کرا لائیں، یا جنات سے ہی کہیں کہ وہ لا کر آپ کو دیتے ہیں۔ میرے جنات والے طلسم پر اس نے پھپتی کس کر مجھے چیلنج کر دیا تھا، جس سے میں سٹ پٹا گیا اور غصے اور جوش میں غضبناک آواز میں غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں آلہ قتل برآمد کر کے دکھاتا ہوں، میرے ساتھ پولیس بھی ہوگی، تم بھی ہوگے اور عام لوگ بھی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے پولیس گارڈ سے ملزم کو ہتھکڑی لگا کر ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ میں جوش میں آلہ قتل برآمد کرنے کی تیاری کا اعلان تو کر بیٹھے تھا، لیکن ہوش میں آنے پر دل ہی دل میں سخت خفت محسوس کرنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ آلہ قتل کہاں تھا مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر میں اب اپنا حکم واپس لے لیتا تو میرے وقار کو زبردست ٹھیس پہنچتی تھی۔ جنات والے ڈھونگ سے بڑی بری طرح جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آلہ قتل کی برآمدگی آئندہ کے لیے اس صورت میں ناممکن ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ملزم کا چہرہ میرا منہ چڑھاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا ترکیب کی جائے کہ میری عزت رہ جائے، کچھ بھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگ رہا تھا کہ اگر میرے منہ سے ایسا بڑا ہی بول نکل گیا ہے غلطی سے تو وہ مجھے معاف فرمائے اور میری مدد کرتے ہوئے میری لاج رکھے۔ میری عزت کا سوال تھا، میرے وقار کا مسئلہ تھا۔ باہر پولیس والے الگ حیران تھے کہ میں نے کس بنا پر آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے تیاری کا حکم دیا تھا۔ میں اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے اندر آ کر اپنی تیاری مکمل ہونے کی اطلاع دی۔ میں نے اسے ملزم کو لانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ ملزم کو لے کر تھانے کے گیٹ سے باہر نکل کر میرا انتظار کرے۔ میں خود اللہ کے حضور گر گڑا کر امداد کا طالب ہوا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی اور میں نے اس پر ٹہلتے ٹہلتے ہی چند منٹ غور کیا اور اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا۔ اس زمانے میں تھانہ سٹی اپنی موجودہ جگہ پر نہیں تھا، بلکہ شہر کے عین وسط میں جامع مسجد کے پیچھے موجودہ ٹی بی کلینک کے بالکل بالمقابل ہوا کرتا تھا۔ اب اس جگہ سرکاری کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ تھانے کے گیٹ سے باہر جب میں آیا تو اس وقت وہاں لوگوں کا اچھا خاصا مجمع لگ چکا تھا، جس کے درمیان ملزم فضل حسین کو ہتھکڑی پہنا کر پولیس لیے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی اسکیم کے مطابق پولیس کے عملے کو ہدایات دیں۔ 2 کانسٹیبل سائیکلوں پر اس ہدایت کے ساتھ کھانسی روڈ پر روانہ کیے کہ وہ ملزم کے گھر جا کر اس کے بھائی محمد امین کو باہر بلائیں، اور جب وہ باہر نکلے تو اسے کہیں کہ راجہ صاحب نے فوراً اسی وقت بلا بھیجا ہے، اسے واپس گھر کے اندر پگڑی پہننے یا کسی اور بہانے سے گھر میں واپس داخل نہ ہونے دیں، بلکہ اسی حالت میں اسے ساتھ لے کر تھانے کی طرف جلدی جلدی چل پڑیں۔ راستے میں ملزم فضل حسین حراست میں آتا ہوا انہیں ملے گا۔ اسے کراس کرتے وقت انہیں یہ احتیاط کرنی لازم ہوگی کہ محمد امین اسے دیکھ تو لے، لیکن اس کے ساتھ گزرتے گزرتے کسی قسم کی بھی کوئی بات کرنے کا موقع اسے قطعاً نہ ملے اور وہ اسے سیدھا میرے پاس لے آئیں۔ اسی طرح ملزم کی محافظ پولیس کو بھی ہدایت دیں کہ وہ ملزم کو لے کر مجھ سے کافی فاصلے پر
آگے آگے کانسی روڈ کی طرف چلتے جائیں، لیکن جب راستے میں انہیں محمد امین پولیس کے ہمراہ آتا ہوا ملے تو ملزم کو اس سے کسی صورت میں کوئی بات یا اشارہ کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ صورت سے آگے گزر جائیں اور چند قدم آگے چل کر ٹھہر جائیں اور میرا انتظار کریں۔ چنانچہ جب سائیکلوں والے کانسٹیبل روانہ ہو گئے تو ملزم کو لے کر پولیس کی گارڈ آہستہ آہستہ آگے چل پڑی، اور جب وہ کافی آگے نکل گئے تو میں بھی چند ملازمین کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، لیکن میرے پیچھے لوگوں کا ہجوم بھی ہو لیا۔ اسکیم کے عین مطابق محمد امین اور ملزم کا سامنا کانسی روڈ کے موڑ پر گوشت مارکیٹ کے پاس ہوا، لیکن محمد امین کو ملزم سے بات کرنے کا موقع نہ دیتے ہوئے اسے پولیس میرے پاس لائی، جبکہ میں کچھ فاصلے پر آ رہا تھا۔ محمد امین نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر کہا، بھائی محمد امین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی نے آج آلۂ قتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا ہے، چونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بھی اس کا علم ہے، اس لیے تمہیں تکلیف دی ہے۔ محمد امین غصے سے بولا، اوہ، اس پاگل بھائی نے اپنا بیڑا خود ہی غرق کر لیا ہے۔ صابن کے کارخانے کی چابی تو گھر پر پڑی ہے جس کے اندر کنویں میں ٹوکا پھینکا تھا۔ میں نے کام بنتا دیکھ کر کہا، اسی لیے تو تمہیں تکلیف دی ہے کہ بجائے اس کے کہ پولیس اور اتنی مخلوق خدا تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچ جائے اور اس طرح تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بے عزتی ہو، میں نے مناسب یہی سمجھا کہ تمہیں یہاں ہی بلوا کر چابی منگوا لوں۔ چابی آ گئی، صابن کا کارخانہ جو کہ ملزم کے گھر کے تقریباً ساتھ ہی تھا کھولا گیا۔ ملزم فضل حسین کو کنویں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا گیا اور ایک غوطہ خور کو کنویں میں اتارا گیا۔ ملزم کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکرات کے آثار خویدہ تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا دعویٰ جنات بالکل صحیح تھا۔ نصف گھنٹے کی جدوجہد کے بعد غوطہ خور نے مطلوبہ ٹوکا، جس پر صابن اور منجمد خون اس وقت بھی لگا ہوا تھا، باہر نکال لیا۔ مقدمہ سیشن عدالت میں چلا۔ ملزم فضل حسین کی جانب سے بطور وکیل صفائی لاہور کے اس وقت کے چوٹی کے وکیل سر شیخ عبدالقادر پیش ہوئے، لیکن اس کے باوجود اسے عمر قید بھگتنے کے لیے جزائر انڈیمان کالا پانی میں بھجوا دیا گیا۔ الہی نور کو بھی چند سال قید کی سزا ہوئی۔